ہاں جی، بعض اوقات کسی پوائنٹ پر سٹیپ لینے کے باوجود اندر سے اطمینان نہیں ہوتا کہ درست سٹیپ لیا ہے یا نہیں لیا، تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ اچھا، ایسے ہے کہ ہمارے اندر صحیح اور غلط کی پہچان اللہ نے رکھی ہوئی ہے. ہم جب بھی کوئی سٹیپ لیں تو اس وقت اندر سے اللہ سے ہمارا دل کا رابطہ جڑا ہوا ہو اور ہم نے وہ عمل صرف اللہ کی رضا اور خوشی کے لیے کیا ہو، تو اس وقت ہم وہ سب اللہ کے یقین پر کر جاتے ہوتے ہیں، اور پھر اس کی وجہ سے پریشانی کا شکار بھی نہیں ہوتے، کیونکہ جس عمل کو اللہ کی مدد سے اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہو وہ بھلا کو غلط ہو سکتا ہے. اس میں اللہ کا احساس، اس کی خوشنودی پانے کی چاہت شامل ہوگی، تو اللہ کا یقین اس عمل کی درستگی کے احساس کو خود دل میں اتارتا جا رہا ہوتا ہے. لہٰذا یہاں اپنے یقین کی کمی کو چیک کریں اور کوئی بھی قدم اٹھاتے ہوئے اللہ سے اپنے دل کا رابطہ اور ٹانکا زیادہ مضبوطی سے جوڑنے کی کوشش کریں، کیونکہ ورکر کا یقین اور عمل کی درستگی کا انحصار اللہ کے ساتھ اس کے دل کے جڑے ہوئے احساس پر ہی ہے. وہ جتنا احساس کی ڈور کو مضبوطی سے اللہ سے باندھے گا، اتنا ہی وہ اس کے یقین کے سہارے خود ہر قدم اٹھائے گا اور دوسرے حق کے راہیوں کو بھی حق کی راہ دکھاتے ہوئے درست قدم اٹھانے کے بارے میں صحیح رہنمائی دے سکے گا. بعض اوقات ہماری بلا وجہ کے وہم وسوسے ہیں جو ہمیں پھنسا دیتے ہیں اور عمل میں ہماری کمی ہونے لگتی ہے، اس لیے کہ جب ہم اپنے ہی کیے ہوئے عمل پر وہم کا شکار ہو جاتے ہیں تو پاور سے آگے سٹیپ نہیں لے پاتے نا، کیونکہ ہم تو پچھلے قدم پر ہی پھنس گئے ہیں، وسوسے آ رہے ہیں. لہٰذا ان بے وجہ کے وسوسوں میں نہیں پھنسنا چاہیے. اگر کوئی قدم اٹھا رہے ہیں، کوئی سٹیپ اٹھا رہے ہیں تو وہ غلط بھی ہو جائے تو اس کے نتائج سامنے آنے پر، اپنی غلطی کا احساس ہو جانے پر اس کو سدھارنے کے لیے سٹیپ لے لیں، نہ کہ ہم اس میں پھنس جائیں کہ ہم نے غلط قدم اٹھایا ہی کیوں. ایسے تو ہمارا سفر بھی متاثر ہوتا ہے اور آگے کی ورکنگ میں بھی ہمارے لیے یہ اچھا نہیں ہوتا. تو ورکر جو ہے اس کے اندر کو الجھاؤ، اس کے ساتھ چلنے والوں کو بھی الجھاتا رہے گا. اس لیے اگر کبھی ایسا ہو تو اندر کے معاملات کو اپنے استاد یا مرشد سے شیئر کریں اور رہنمائی ان سے لیتے ہوئے وہاں سے نکلیں. اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ جب کوئی سٹیپ لیں تو اس وقت پوری قوت سے اندر اپنی پوری کوشش کرتے ہوئے وہ قدم اٹھائیں. قوت ایمانی اور اللہ سے دل کا ٹانکا جڑا ہوگا تو نظر نتیجے پر نہیں ہوگی بلکہ اللہ کی رضا اور خوشنودی پر ہوگی، اور اس کے لیے کیا ہوا ہر عمل بہتر ہوگا. اپنی کوشش کے قبول کیے جانے پر امید رکھتے ہوئے اپنی کوشش کو جاری رکھا کریں. اندر بے یقینی اور اس بات پر کشمکش میں مبتلا ہو جانا کہ جانے اللہ نے قبول کیا ہے یا نہیں، اس کو پسند آیا ہے یا نہیں، اس وہم اور وسوسے کا شکار ہو جانا، یہ ہم پر باطل کا بہت بڑا وار ہے. بعض اوقات جب وہ ہماری نیت پر حملہ آور ہونے میں کامیاب نہیں ہوتا نا، اور ہمارا ارادہ بھی نہیں توڑ پا رہا ہوتا، ٹھیک ہے، تو جس وقت ہم نیت اور ارادے کو عمل میں ڈھالنے کے لیے آگے آتے ہیں تو وہ ہمارے اس عمل پر بھی ہمیں کسی ایسے وسوسے اور جیسے کہتے ہیں پس و پیش میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تاکہ آئندہ کے لیے بھی بددل ہو جائیں ہم، اور یہ سوچ کر کہ جانے یہ ہمارا سٹیپ صحیح تھا یا نہیں، ہم کوئی بھی سٹیپ لے کر اس پر اچھی طرح سے عمل کرنے سے بھی کترانے لگ جاتے ہیں. اس لیے باطل کے اس وار کو پہچانیں. اگر کچھ غلطی ہو بھی جائے تو اس کو قبول کر لیں کہ انسان ہیں، خطا کے پتلے ہیں، ہم سے بھی غلطی سرزد ہو سکتی ہے، مگر وہاں اڑی لے جانے کے لیے ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا، کہ اب ہم یہیں پھنسے رہیں. ٹھیک ہے، ہم پہلے سے بھی زیادہ بہترین سٹیپ لیں اور باطل کی چال کو ناکام بنا دیں. اگر ہم بار بار پیچھے ہی مڑ کر دیکھتے رہیں گے تو ذات پر کام بھی سست ہو جائے گا، آگے بڑھنے کا وقت بھی ضائع ہو جائے گا. جتنی جلدی ممکن ہو پچھلے سٹیپ سے آگے کی طرف کود جایا کریں، جمپ لے جایا کریں، اور اگلا قدم اٹھا کر پچھلی غلطی کا بھی ازالہ کریں، بہترین قدم اٹھا کر. یہی ورکنگ میں جو ہے نا، یہ اور ذات پر کام میں آپ کے لیے بہت زیادہ بہترین ہو جائے گا. اور یہ قدم جو ہوتا ہے ایک ورکر کو اللہ کی قربت کی منزل کی طرف آگے لے جانے کے لیے بہت زیادہ جو ہے یہ پاورفل ہوتا ہے. یہ دراصل ہمارے ایک طرح سے یقین کی آزمائش بھی ہوتی ہے نا، کہ اگر کوئی قدم اللہ کے یقین کے بھروسے پر اٹھایا ہے تو شیطان کے جال میں پھنس کر اس پر ہم کسی بھی وہم اور وسوسے کا شکار تو نہیں ہو گئے اور اپنا یقین تو کم نہیں کر لیا نا. لہٰذا یقین کا دامن مضبوطی سے تھامے رہیں کہ مالک نے عمل کی طاقت دی تو عمل میں خالص پن بھی دے گا، اور اگر غلطی سرزد ہوئی تو پھر سے نئے سرے سے عمل کی طاقت بھی دینے والا اور قبولیت کی اس عمل پر مہر لگانے والا بھی وہی ہے. ہمارا کام تو بس نوکری ہے اور خلوص نیت سے کوشش کرتے جانا ہے. قبول کرنا تو اللہ کا کام ہے.
ہم نے اپنے عمل کو جاری رکھتے ہوئے آگے بڑھنا ہے ورکر کے طور پر، اور یہ باطل کے منہ پر ایک زوردار تمانچہ مارنا ہے جو کہ وہ ہمیں وسوسوں کا شکار کر کے مشن کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اور ہمارے اندر کو بھی خالص نہیں ہونے دیتا۔